الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو، ہر اعتبار سے انسان کو جو مرتبہ اس کی نظیر کسی دوسری مخلوق میں نہیں ملتی ہے، اور اس قدر روحانی کمالات انسان کو عطا کیے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس کے سامنے تاب نہیں لا سکتی ہے۔ لیکن تمام روحانی کمالات میں 4 کمال ایسے سارے کمالوں کے سرتاج ہیں۔ پہلا کمال حکمت کا کمال ہے، دوسرا کمال شجاعت کا کمال ہے، تیسرا کمال عفت کا کمال ہے، اور چوتھا کمال عدالت کا کمال ہے۔ گویا کہ انسان کے اندر یہ 4 کمالات ایسے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکمت عطا کر رکھی ہے کہ ساری مخلوق اس کی خادم اور یہ سب کا مخدوم نظر آتا ہے۔ گویا کہ خادم اور یہ سب کا مخدوم نظر آتا ہے۔ گویا کہ حکمت و دانائی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ پھر اس کو جو شجاعت اور دلیری اور بہادری عطا کر رکھی ہے، کسی مخلوق میں ایسی شان کی دلیری اور بہادری اور شجاعت نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر عفت اور پاک دامنی کا جو عنصر رکھا ہے، وہ عفت اور پاک دامنی ایسی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس انسان کے اندر عدالت اور عدل، یہ ایک ایسا وصف اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے اس کائنات کو چلاتا نظر آتا ہے۔ تو یہ 4 کمالات اس کے تمام روحانی کمالات کے سرتاج ہیں۔ اگر یہ کمالات نہ ہوں تو انسان کائنات کا مخدوم نہیں بن سکتا، کائنات کا قائد نہیں بن سکتا، رہنما نہیں بن سکتا۔ یہ کمالات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس کائنات کا مخدوم بنا دیا، اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، ان 4 کمالات میں سے ایک کمال ایسا ہے، کمالات بھی کچھ نہیں ہیں، اور وہ کمال عدالت کا کمال ہے۔ اگر عدالت کا کمال اس کے اندر نہ رہے تو اس کی حکمت بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس کی شجاعت بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس کی عفت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔
لیکن عفت بھی کسی کام کی نہیں ہے، لیکن عدالت اگر قائم رہتی ہے تو اس کی حکمت کام کی بن جاتی ہے، اس کی شجاعت واقعی شجاعت بن جاتی ہے، اور اس کی عفت واقعی عفت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا جو کمال ہے وہ عفت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا جو کمال ہے وہ ان باقی کمالوں کا بھی سرتاج ہے۔ گویا کہ عدالت کا کمال بمنزلہ روح کے ہے، یہ اس کے باقی کمالات کے اندر روح کی طرح دوڑتا ہے۔ اگر حکمت کے اندر عدالت تو یہ حکمت افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر افراط کا شکار ہوتی ہے تو وہ مکر بن جاتی ہے، مکاری بن جاتی ہے، اور اگر تفریط کا شکار ہو تو وہ سادہ لوحی بن جاتی ہے، حماقت بن جاتی ہے۔ اس لیے جب تک عدالت ہے اور یہ حکمت انسان کے لیے کمال بنی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے شجاعت، اس کے اندر عدالت نہ رہے تو شجاعت بھی افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب افراط کا شکار ہوتی ہے تو یہ تہور بن جاتا ہے، یہ بیجا کی آتا ہے، یہ بیجا کی غیرت بن جاتی ہے، اور اگر تفریط کا شکار ہو تو یہ جبن بن جاتی، بزدلی بن جاتی ہے۔ لیکن عدالت ہے جو شجاعت کو اپنے مقام پر قائم رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کا مخدوم اور کائنات اس کی خادم اور کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے۔ لیکن عدالت اگر اس میں سے نکل جائے، عدل نکل جائے، تو شجاعت یا تو تہور اور بیجا کی غیرت میں بدل جاتی ہے، اور یا جبن اور بزدلی بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عفت دامنی، اس کے اندر اگر عدالت قائم رہتی ہے تو یہ وصف ایسا باکمال ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر عدالت نکل جائے، اس میں عدل و اعتدال نکل جائے، تو یہ عفت یا تو آ گیا تو یہ نامردی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ نامرد ہو جاتا ہے، اور اگر تفریط کا اگر شکار ہو تو شہوت پرستی میں بدل جاتی ہے، تو یہ عفت یا نامردی بن جاتی ہے یا شہوت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو انسان کے لیے کمال نہیں رہتی۔ ہاں، جب عدل و اعتدال اس کے اندر قائم رہتا ہے تو وہ اس کی عفت اور پاک دامنی رشک ملائکہ نظر آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہو کہ عدالت کا جو کمال ہے یہ سارے کے سارے کمالوں کو باکمال کیے ہوئے ہے۔ اگر یہ عدل و اعتدال نکال دیا جائے تو کوئی کمال نہیں رہتا، بلکہ وہ سارے کے سارے کمالات نقص میں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں یہی کہتے ہیں، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق اعتدال کے ساتھ کی ہے، عدل کے ساتھ کی ہے۔ اگر عدل و اعتدال کائنات میں سے نکال دیا جائے تو کائنات ایک فساد نظر آتا ہے، کائنات اللہ کا پھر شاکار نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بالحق کی قید لگائی کہ آسمان و زمین کی بھی جو میں نے تخلیق کی ہے، بلکہ اس کے اندر ایسا اعتدال اور توازن میں نے رکھا ہے کہ یہ کائنات رب کائنات کا نشان نظر آتی ہے۔ کائنات کو دیکھ کر لوگ اپنے رب کائنات کا نشان ڈھونڈ لیتے ہیں، کائنات کو دیکھ کر رب کائنات کو پہچان لیتے ہیں۔ تو عدل و اعتدال اس پوری کی پوری کائنات کی روح ہے۔ تو خود انسان کے جتنے کمالات ہیں ان کی کمالات کی روح بھی عدل و اعتدال ہے۔ چنانچہ حکمت، اس کی روح بھی عدل و اعتدال، شجاعت، اس کی روح بھی عدل و اعتدال، عفت، اس کی روح بھی عدل و اعتدال، عدل و اعتدال، اس کی روح بھی عدل و اعتدال۔ عدل و اعتدال کے بغیر یہ تمام کے تمام کمال افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود عدالت کے اندر افراط و تفریط نہیں ہوتا، یہ عدالت ہوتی ہے، یہ اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، میں بس ظلم ہوتا ہے۔ جو عدالت نہیں ہے وہ ظلم ہے، جو ظلم نہیں وہ عدل ہے، بس۔ لیکن باقی جتنے اوصاف ہیں ان کے اندر افراط اور تفریط ہوگا، لیکن عدالت کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ عدالت ہے تو عدالت ہے، نہیں ہے تو پھر ظلم ہے۔
ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکمت کی تصویر نظر آتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھتے تو شجاعت کا مجسم نظر آتا ہے. عثمان غنی کو دیکھتے ہیں تو وہ عفت اور پاک دامنی کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتی ہے. تو گویا کہ دیکھو صدیق اکبر حکمت کی مجسم تصویر، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شجاعت کی مجسم تصویر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عفت کی مجسم تصویر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کی مجسم تصویر نظر آتی ہے. اور میں نے بتایا کہ عدالت اگر نہیں ہے تو پہلے کے سارے اوصاف کمال نہیں رہتے، نقص بن جاتے ہیں. یہی عدالت ہی کا عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کو عطا کیا. تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حالانکہ حکمت کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، شجاعت کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، عفت کی تصویر کا انسان ہے. آپ نے ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. عثمان غنی عفت اور پاک دامنی کی مجسم تصویر کے آسمان کے فرشتے اسے حیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے یہ اعزاز نہیں بخشا. علی مرتضیٰ جن کو باب العلم والقضاء کہا، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی کہ علی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان سب کے اوصاف عدالت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور عدالت کی مجسم تصویر اللہ تبارک و تعالی نے فاروق اعظم کو بنایا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک کے اس نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ لو کان بعدی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا جو وصف ہے یہ وصف منتظمہ ہے، یہ انتظامی وصف ہے، یہ باقی سارے کمالات کو منتظم کرتا ہے، اس کو انتظام کرتا ہے. تو گویا کہ عدالت کی وجہ سے حکمت منتظم ہے، تو گویا کہ عدالت کی وجہ سے حکمت منتظم ہو کر اپنے کمال کو پہنچتی ہے، شجاعت منتظم ہو کر اپنے کمال کو پہنچتی ہے، عفت منتظم ہو کر اپنے کمال کو پہنچتی ہے. عدالت اگر نکل جائے تو پھر سارے کے سارے کمالات بے انتظام ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، اور منتشر چیز آتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، اور منتشر چیز کمال نہیں ہوتی. منتظم جب ہو جاتا ہے تو وہ چیز با کمال ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ اگر میرے بعد کوئی نبی بالفرض بالمحال ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا مطلب یہ عدل و عدالت کا جو وصف ہے، یہ وصف منتظمہ جو ہے، یہ انتظام کا جو وصف ہے، اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق کو عطا فرمایا. اور یہ انتظام کا وصف اصل میں انبیاء کی شان اور امتیاز ہے. انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی ایسا وصف منتظمہ عطا کرتے ہیں، سب کی وجہ سے وہ امتیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح کی جو امتیں ہیں ان کو جوڑ کر اس کو منزل پر پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اور وہ انتظامی وصف اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق میں رکھا ہے. اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بالفرض البحال تو کون انتظام ہے، اور جو وصف منتظمہ وہ عمر کے اندر نظر آتی ہے. لیکن چونکہ لا نبی آبادی، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اس لیے عمر اعزاز نبوت سے مشرف نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی ہوتا تو پھر عمر ہوتا. اللہ اکبر ہوتا. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ زندہ باد. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم کی شان کیا ہے. تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تو گزرے گا اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا. اور فرمایا کہ عمر جدھر تو ہوگا حق اسی طرف ہوگا، جہاں عمر بولے گا اس پر. محدث ہوتے تھے، ملم ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا تھا، محدث ہوتے تھے. اور فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محدث ہونے کا کیا مطلب ہے؟
فرمایا محدث ہونے کا مطلب اس سے کلام کرتے ہیں. تو عمر یہ اس شان کا آدمی ہے کہ اس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے ہیں اس انداز سے کسی اور کے فضائل نظر نہیں آتے ہیں. اس لیے کہ فضائل نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ عدالت کے وصف کے ساتھ مشرف ہیں. خود بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے لوگوں کو دیکھا، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی اس سے اوپر ہے، کسی کی اس سے نیچے ہے. یہ چھوٹی چھوٹی قمیصیں پہنی ہوئی لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے فاروق اعظم کو دیکھا، اسے اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی کہ زمین میں گھسٹ رہی ہے اور زمین میں گھسٹتے اس قمیص کو لے کے چل رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یہ بھی دین ہے کہ دین میں گویا کہ جو تقویت اور جو استقامت عمر کو حاصل ہوگی گویا کہ وہ کسی اور کو حاصل نہیں. اور ایک خواب میں نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، پیالہ دودھ کا پیش کیا، میں دودھ پیا، میں نے اتنا دودھ پیا سیراب ہو کے کہ میرے ناخنوں کے اندر دودھ کی اتنا دودھ پیا اور پیالے میں دودھ بچ گیا. میں نے عمر کو دے دیا، عمر نے دودھ پی لیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم ہے، میرے علم میں نبوت میں سے اس کو حصہ ملا ہے. یہ فاروق اعظم. تو گویا کہ یہ فاروق اعظم تو گویا کہ اس قدر اور اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے کمالات کی روح فاروق اعظم ہے. تبھی فرمایا کہ فاروق اعظم وہ ہے کہ جب تک یہ مضبوط دروازہ قائم رہے فاروق اعظم وہ ہے کہ جب تک یہ مضبوط دروازہ قائم رہے گا میری امت کے اندر فتنے نہیں آئیں گے، لیکن جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے نکل آئیں گے. لہٰذا فاروق اعظم جب تک تھے تو فتنوں کے دروازے بند تھے، لیکن جیسی آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فتنوں کے دروازے کھل گئے. اور پھر فاروق اعظم کی یہ شان کافی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. آپ نے اللہ سے ان کو مانگا ہے. چنانچہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت اور سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے. عمر بن ہشام سے مراد ابو جہل ہے. اصل میں ندوہ کے نام سے پارلیمنٹ تھی مکہ کے اندر، تو مکہ کی پارلیمنٹ کا نام ندوہ تھا. اس کا جو چیئرمین تھا وہ ابو جہل تھا، اور اس کا جو سپیکر تھا وہ فاروق، اور اس کا جو سپیکر تھا وہ فاروق اعظم تھا. ظاہر اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے. اب یہ دونوں اونچے کیلیبر کے بندے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے اندر داخل ہوتا تو اسلام کو قوت اور عظمت ملے گی. آپ نے دعا شروع کر دی یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے اندر داخل کر دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما. آپ نے شب جمعہ میں یہ دعا کی ہے، اور جمعے کے دن دعا قبول ہو گئی. اور یہ دعا عمر بن خطاب کا نام لیا، اللہ نے پہلا نام ہی قبول کر لیا. اور پھر او کے ساتھ کہا یا یہ دے دے یا یہ دے دے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ او نہ کہتے تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا. آپ نے کہا یا اللہ یا یہ دے دے یا یہ دے دے، تو پہلے عمر کا نام منہ سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالی لہٰذا اس کے قلب کو اللہ تبارک و تعالی ایمان سے منور کر دیا. دعا قبول ہوئی. دعائیں کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا کیا کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ روز بروز اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم مذمت کر رہے ہیں لیکن ماننے والے بڑھ رہے ہیں. روکا کیسے جائے؟ اب مشورہ چل رہا ہے. روکا کیسے جائے؟ اب مشورہ چل رہا ہے. ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، بڑے بڑے سرداران قریش ہیں، پارلیمنٹ کے اندر احباب موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. تو طے یہ ہوا کہ محمد
کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دے۔ کون قتل کرے گا؟ اب سب خاموش۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جرأت چاہیے، کیونکہ قتل ہوئے تو ان کے قبیلے والے بھی تو آئیں گے۔ تو فاروق اعظم حضرت عمر نے کہا کہ میں کروں گا، یہ میں کرتا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا کہ چلو قتل کر، اور ننگی تلوار لے کر، غصے اور جوش میں ننگی تلوار لے کے چل پڑے۔ تو راستے میں ایک شخص ملا، قبیلہ مخزوم کا تھا، جو مسلمان ہو چکا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص تھے۔ اب وہ چلے جا رہے، میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص تھے۔ اب وہ چلے جا رہے تو انہوں نے یہ حالت دیکھی تو بھئی خیریت ہے، آپ یہ ننگی تلوار لے کے بڑی جوش و خروش سے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ بات کہی، کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات کہی، کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرو گے تو کیا بنی زہرہ کے قبیلے والے تجھے معاف کر دیں گے؟ وہ قصاص میں تجھے قتل کریں گے، بچے گا تو بھی نہیں۔ تو فرمایا اچھا لگتا ہے تو بھی صحابی ہو گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا ہے، یعنی ایسے اچھا لگتا ہے تو بھی صحابی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں ہو گیا ہوں۔ یہ بات کی تو تلوار کہتے چلو ان کا کام بعد میں تمام کر، پہلے تیرا کرتا ہوں۔ تلوار کھینچی اس پر، انہوں نے بھی تلوار نکال لی۔ قریب تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مڑ بھیڑ ہوتی، تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ بات سنو، میری خر کو کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوں تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اچھا، بس وہیں سے پلٹے، بہن کے گھر دروازہ بجائے۔ اب اندر کچھ گنگناہٹ کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہاں اندر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آواز بجا رہے ہیں۔ اب بہن نے دراڑوں میں سے دیکھو عمر کھڑے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، جلدی سے صحابی سے کہا چھپیے آپ۔ خباب ابن ارت جلدی چھپ گئے، دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہتے کیا ہو رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ کیا کی، یہ کیا آواز تھی؟ کہا کہ کیوں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ کہ جلدی میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ ہاتھ لگانے لگے، بہن نے ہاتھ روک لیا۔ ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک کلام ہے، اس پاک کلام کو پاک ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاکوں کی اس کی توفیق ہوتی ہے، تو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ غسل کریں اس کے بعد ہاتھ لگائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ کہا کہ لیکن میں نے سنا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ تو بہنوں یہ آگے بڑھے، تو بھائی سچا دین اگر قبول کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بس اچھا، اب تمہیں وہ سچا نظر آنے لگا، یہ کہا اور مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا بہنوں لو کا، تو بہن کو ایک زور سے تماچا مارا، ان کے بھی خون نکل آیا کان سے، ناک سے۔ بہن بھی پھر عمر کی بہن تھی، وہ بھی کھڑی ہوگی، آج آپ ہمارے جسموں کے ٹکڑے کر دیں لیکن ہم محمد کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ اب ذرا ٹھنڈے ہوئے، بہن کی حالت دیکھ کر احساس ہوا، کہا کہ اچھا غسل کریں آپ پہلے پھر آپ بتائیں۔ غسل کیا، غسل کر کے آ گئے، پڑھا سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پہلی سے لے کے 8، یعنی 8 آیتیں پہلی سورۃ طٰہٰ کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اے طٰہٰ، یہ طٰہٰ جو ہے نا، یہ لاڈ کا نام ہے۔ اللہ نے نبی کو لاڈ اور پیار سے پکارا ہے طٰہٰ کے سے، اس کا معنی کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان ایک لاڈ اور پیار کا عنوان ہے طٰہٰ۔ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان ایک لاڈ اور پیار کا عنوان ہے طٰہٰ۔ اور یہ طٰہٰ بہت، حضور کو بھی یہ طٰہٰ نام بہت پسند تھا، بہت پسند تھا۔ بعض اولیاء کاملین نے خواب دیکھا تو خواب میں دیکھا کہ خلفائے راشدین نبی کے پاس بیٹھے یہ صلاۃ سلام پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ طٰہٰ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ طٰہٰ و بارک وسلم، یہ صلاۃ سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا، اس نیک بندے کو فرمایا تم بھی 500 دفعہ یہ صلاۃ سلام پڑھا کرو، طٰہٰ صلی اللہ علیہ طٰہٰ۔
تو تاہا یہ لاڑ کا پیار ہے۔ اب اس انداز سے اللہ تو اب یہ پڑھتے جا رہے ہیں، عظمت کلام آپ پر چھاتی جا رہی ہے، کیفیت ہی بدل گئی۔ کہا کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہن نے کہا زید بن ارقم کے گھر میں ہے۔ کہا کہ مجھے ابھی ان سے ملنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اب اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں ننگی، اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں ننگی اسی کیفیت میں چل دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب غلبہ یہ عظمت الہی کا ہو جائے تو پھر تو احوال کی خبر کہاں رہتی ہے، احوال کی خبر کہاں رہتی ہے۔ عشق الہی ہو یا حیبت الہی ہو، تبھی تو حاجی کی جو حالت ہوتی کیا ہوتی ہے۔ عشق الہی ہو یا حیبت الہی ہو، تبھی تو حاجی کی جو حالت ہوتی کیا ہوتی ہے۔ دو انسلی چادریں وہ بھی سطر ڈھانپنے کو، ورنہ نہ ہوش ہے خوشبو کی، نہ ہوش ہے کھانے کی، نہ سر کے تاجوں اور ٹوپیوں کی، ننگے پاؤں دوڑا چلا جا رہا ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے کہ پتہ چلے کہ واقعی سچا عاشق ہے۔ تو غلبہ حیبت الہی چھا گیا اور اسی کیفیت میں چل دیے تلوار لے کے زید بن ارقم کے گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں چھپ چھپ کے دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے کہ ظاہر کفار و مشرکین اور خاص طور پہ حضرت عمر یہ ننگی تلوار لے کے گلی کوچوں میں پھرتے رہتے تھے، کوئی ملا گردن اڑا دوں گا۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب دروازہ جو کھٹکھٹایا تو حیران ہو گئے کون ہے۔ اب آپ جانتے ہیں دہشت خوف کا ماحول ہو تو کیا کیفیت ہوتی، بھگدڑ سی بچ گئی۔ دیکھو دیکھو، کسی نے دیکھا عمر کھڑا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں، اور چہرے پہ ایک عجیب اس کی ایک ہیبت اور خوف ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر یہ نیک نیتی سے آیا ہے تو حمزہ اس کا استقبال کرے گا، اور اگر بد نیتی سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار آج اس کا کام تمام کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ آگے بڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی کہ اچھا عمر آیا، آپ آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوئے آپ نے گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا، اولم تنتہی یا عمر، عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی؟ تو گلی کوچوں میں تو تلوار ننگی لے کے پھرتا ہے اور یہ مظلوم مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، جو ملے اسے میں قتل کر دوں گا، اور اب ہم زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تو یہاں بھی پہنچ گیا۔ جھنجھوڑا، اولم تنتہی یا عمر، عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی؟ یہ فرمایا، عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی؟ یہ فرمایا۔ جب یہ کہا تو ظاہر ہے کہ وہاں تو انتہا ہو چکی تھی، وہاں تو انتہا ہو چکی تھی۔ جیسے جھنجھوڑا تو کیا کہا حضرت عمر نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ بس یہ کلمہ پڑھنا تھا۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا، روایات میں آتا ہے اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں، گھر گھر میں آواز پہنچی، سب دروازے کھول کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا چھمبا ہو گیا ہے، اتنی زور سے نعرہ تکبیر۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، نعرہ تکبیر ہے، یہ ہے تکبیر، کیونکہ تکبیر کی آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے وہ فضائیں کل روز قیامت میں آپ کے حق میں گواہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس نے ایسی تیری بڑائی بیان کی کہ کہاں کہاں فضاؤں میں آواز پہنچی۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ گلی گلی نگر 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 نگر، عمر، ہاں پھر گلی گلی نگر نگر، عمر، ماشاءاللہ۔ اب جناب یہ جب کیفیت ہے تو صحابہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ خباب بن ارت جو بہن کے وہاں تھے وہ بھی باہر، خباب بن ارت جو بہن کے وہاں تھے وہ بھی باہر نکل آئے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ تو اسلام قبول کرنے کو چل پڑے، کہا کہ مبارک عمر، کل شب جمعہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب اور بعمر بن ہشام۔ اللہ نے ایک رات گزری دعا قبول ہو گئی۔ اب اسلام قبول کرتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہ بلا میں بالکل حق پر ہوں۔ آپ اگر حق پر ہیں، آپ کا دین حق نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میرا دین بالکل حق ہے۔ تو پھر آپ یہ چھپ چھپ کے عبادتیں کیوں کر رہے ہیں کے اندر چل کے، وہاں جا کے مکہ کے اندر جا کے عبادتیں اور دعوتیں دیتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت یہاں پر ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ اصل میں غیرت مند وہی ہوتا ہے جو وقت پہ چوٹ مارتا ہے۔
اب یہی عمر ہی تو تھے ننگی تلواریں لے کے گلی کوچوں میں پھر رہے تھے، خبردار جو نکلا جو صاحب بھی گردن اڑا دوں گا، بیت اللہ میں کو آیا گردن اڑا دوں گا۔ اب سارے چھپے بیٹھے تھے بیچارے، اب خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ چھپ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں اگر آپ حق میں ہیں تو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو پھر نبی سے بڑھ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو پھر نبی سے بڑھ کر غیرت مند کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا میں غیرت مند ہوں، مجھ سے بڑھ کر اللہ غیرت مند ہے۔ اب نبی نے چوٹ ماری، عمر تو پوچھتا ہے، تو یہ بات پوچھتا ہے، تو ہی تو ننگی تلوار لے کے گلی کوچوں میں پھرتا ہے، اگر کوئی مسلمان نظر، تو ہی تو ننگی تلوار لے کے گلی کوچوں میں پھرتا ہے، اگر کوئی مسلمان نظر گردن اڑا دوں گا، اور تو یہ سوال کرتا ہے۔ شرمندہ ہو گئے سر نیچے۔ تو شاہ صاحب فرماتے کہ مزہ تو تب ہے، اب ٹائم پہ نبی نے جواب دیا، پوچھا آپ حق میں نہیں ہے، آپ کا دین حق نہیں ہے تو چھپ کے نمازیں کیوں؟ کہا کہ تو پوچھتا ہے، تو دین حق نہیں ہے تو چھپ کے نمازیں کیوں؟ کہا کہ تو پوچھتا ہے، تو ہی تو تلوار ننگی لے کے پھرتا ہے، یہ کمزور بیچارے کیا کریں؟ کہا کہ اللہ کے حبیب بس آج کے بعد کی اگلی نماز بیت اللہ کے سین میں ہوگی، آپ ہماری 2 جماعتیں بنا دیں، ایک جماعت کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لیڈ کریں گے اور دوسری جماعت کو جو ہے میں لیڈ کروں گا، اور ہم جو ہے بیت اللہ کے اندر پہنچ کر اگلی نماز پڑھیں گے۔ اسی وقت صف بندی ہوئی، 2 صفیں بن گئیں، ایک صف کے اندر آگے یا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے۔ اس وقت تک تقریباً 39 لوگ اسلام میں آ چکے، یہ 40 میں تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 26 ایئر 26 سال کے نوجوان تھے، 26 سال آپ کی عمر۔ اب آگے آپ ہیں، ادھر حمزہ ہے۔ اب جب بیت اللہ کے سین میں پہنچے، کفار و مشرکین حیران، گلیوں میں سے عورتیں نکل کے جھانک رہی ہیں، یہ کیا؟ اور رسول اللہ درمیان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب وبعمر الشام، یا اللہ عمر دے دے تاکہ پھر اس شان و عظمت کے ساتھ تیرے بیت اللہ کے اندر تیرے گھر میں تیرا سجدہ کریں، مزہ آ جائے۔ رسول اللہ درمیان میں 2 صفیں چل رہی ہیں۔ اب وہ نکل کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک تو حمزہ اور دوسرے عمر، اور دونوں، اور خود فرماتے ہیں حمزہ رضی اللہ تو 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، 3 دن پہلے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، اور آپ خاموشی سے سنتے رہے، چپ کر کے۔ اب یہ شکار سے لوٹے تھے تو کسی نے کان میں ڈالا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت زیادہ ذلیل کیا، بڑی گالیاں دی، برا بھلا کہا ہے۔ اچھا، اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فوراً سیدھے گھر جانے کے بجائے بیت اللہ پہنچے، وہاں ابو جہل کھڑا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جا کے پہنچے وہاں ابو جہل کھڑا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جا کے کمان کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں کھڑے ہو گئے، یوں گھور رہے ہیں اس کو۔ ابو جہل کو یوں گھورا تو ابو جہل نے دیکھا کہ آنکھوں میں ذرا غضب ہے، غصہ ہے، لگتا ہے ناراض ہے۔ کہا کہ خیریت ہے حمزہ، آج سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بس یہ پوچھنا تھا۔ تو زور سے آپ نے کمان ماری، اس کے کمر میں ماری، اتنے زور سے ماری کہ کمر میں زخم ہو گیا، خون نکل آیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھی رفع دفع کرو، اگر یہ لڑائی بڑھ گئی تو یہاں تو خون خراب ہو جائے، کیونکہ سامنے حضرت حمزہ ہیں، وہ بھی وقت کے سردار ہیں۔ رفع دفع سمجھا تھا، اور تو لا وارث سمجھ کے تو نے ان کی توہین کی کوشش کی، تو نے ان کو گالم گلوچ کیا ہے۔ میں خود مسلمان ہو چکا ہوں، تم اس کے اسلام پر کیا دین پہ اعتراض کرو گے؟ میں تو خود اس کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ حضرت حمزہ فرماتے اس وقت تک میں نے دین محمد اختیار نہیں کیا تھا، میں نے ابو جہل پر ایک رہی تھی، لیکن فرمایا کہ جیسے میں نے یہ بات کہی میرے قلب کے دین محمدی داخل ہو گیا تھا، میرا قلب دین محمد سے ایسا منور ہو گیا، میں خود حیران ہو گیا۔ میں گھر جانے کے بجائے سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچا اور جا کے میں نے کلمہ ایمان پڑھ لی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو اس انداز سے اسلام، تو 3 دن پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ 2 اللہ تبارک و تعالی اسلام کے شیر دے دیے۔ اب بیت اللہ کے اندر نماز ہو رہی، کفار و مشرکین سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں۔ 1400 سال پہلے عمر فاروق نے بیت اللہ کے اندر نماز شروع کرائی تھی، آج 1400 سال تک مائی کالا روکنے والا پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ یہ وہ موقع تھا جب نماز ہوئی تو رسول اللہ فرمایا کہ عمر تو فاروق ہے،
اس وقت آپ نے آپ کو فاروق کا لقب دیا کہ تو نے آج فارق بیت اللہ میں آ کے بیت اللہ کے اندر پڑے بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کے سامنے سجدہ دے کے ایک کفر اور شرک کا فرق اور اسلام کا فرق تو نے ظاہر کر دیا، اس لیے فاروق کا لقب آپ کو ملا، اس لیے آپ فاروق اعظم ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ فاروق کا لقب حضرت عمر کو، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، اور اس موقع پہ دیا کہ جب آپ نے 2 صفحے بنا کے بیت اللہ کے اندر نماز کھڑی کی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں عمر داخل ہوئے ہیں، پھر اسلام نے ترقی پکڑی، پھر اسلام کے اندر ہمیں عمر داخل ہوئے ہیں، پھر اسلام نے ترقی پکڑی، پھر اسلام کے اندر ہمیں عزتیں ملنے لگیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام نام عزت کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگا تھا، عز الاسلام، اہل اسلام کو غلبہ اور عزت عمر کے ذریعے سے دے۔ پھر تو آپ جب ہجرت کے لیے جانے لگے ہیں تو لوگ تو چھپ چھپ کے ہجرت کے لیے گئے، اور آپ نے تو جناب پوری تیاری کی، غسل کیا، احرام باندھا اور طواف کیا، طواف کر کے اب اعلان کیا، کوئی ہے تم میں سے کہ تمہاری ماں اس کو گم پائے، کوئی ہے تم میں سے جو یتیم ہونا چاہے، کوئی ہے تم میں سے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، میں مدینہ طیبہ، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اس شان و عظمت کے ساتھ آپ جو مدینہ طیبہ پہنچے، یہ فاروق اعظم، ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اوصاف و کمالات کا مجسم۔ پھر اسلام کو ترقی ملی ہے، ایسی ترقی ملی کہ آپ تنہتے اسلام کے قدموں میں آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا مودس بنایا تھا، ملہم من اللہ ایسا بنایا تھا، اور عجیب و غریب انداز سے اللہ تبارک و تعالی ان کی رہنمائیاں فرماتے تھے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں ہی آپ پر القاء ہوتی تھی چیزیں، اور وہ فیصلے حق کر دیتے تھے، تجاویز پیش کر دیتے، اسلام ہوتی تھی چیزیں اور وہ فیصلے حق کر دیتے تھے، تجاویز پیش کر دیتے، اسلام کی سربلندی کی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور ملک شام کے اندر آپ کے ایک جرنیل ساریہ وہاں کفار سے میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، جہاد میں لڑ رہے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آپ خطبہ دیتے دیتے فرمانے لگے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو۔ یہ بیچ میں 2-3 دفعہ یہ جملہ کہا، پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، یہ کون سی بات آپ نے کر دی ہے؟ اب جیسے فارغ تو نہیں ہو گیا، یہ بیچ میں یہ کیا بات کر دی؟ ساریہ تو ملک شام میں ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے تکلفی تھی، کہنے لگی آج آپ نے کیسی بات کر دی، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ نہیں یہ میرے اختیار نہیں تھا، یہ سے کلوایا، میں جب خطبہ دے رہا تھا تو وہ میدان کارزار اللہ نے میرے سامنے کھول دیا، اور کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارے مسلمان لڑ رہے تھے، اور پہاڑ کی طرف سے حملہ کا اندیشہ تھا، اگر یہ پہاڑ کو اپنی اوٹ نہ بناتے تو پہاڑ کی طرف سے کفار نے حملہ کر دینا تھا، تو میں نے اسی اوٹ نہ بناتے تو پہاڑ کی طرف سے کفار نے حملہ کر دینا تھا، تو میں نے اسی زمان سے اللہ نے جاری کرا دیا، میرا اس میں اختیار نہیں تھا، میں نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو۔ وہ جب اسلامی لشکر پہاڑ کے ساتھ جب لگ گیا، پیچھے سے حملہ وہ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ جنگ فتح میں بدل گئی، یہاں تک کہ جنگ فتح میں بدل گئی۔ 1 مہینے کے بعد قاصد پہنچا اور نے کہا کہ فتح ہو گئی ہے، اور ہم نے اس وقت وہاں 1 مہینہ پہلا میدان کارزار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز یوں سنی جیسے ہمارے کان کے پاس کھڑے ہو کے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں۔ وہ ہواؤں کو پہلے مسخر کر چکے ہیں، آپ تو انسو مل کے محتاج ہیں، اس لیے کہ وہ رب کے ہو گئے، رب اس کا ہو گیا، رب کی ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ ہوائیں فضائیں، جن لہروں کو آج استعمال کر کے آپ سائنس ٹیکنالوجی کے کلا بازیاں کھاتے ہیں، وہاں عمر فاروق کی آواز کی غلامی کرتے ہوئے کہاں ہوا بات پہنچا رہی ہے۔ اور یہ نبی نے اصل کمال یہ سکھایا، کمال یہ ہے کہ دامن پکڑو رب کائنات کا، ساری کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی۔ جیسے حضرت علی فرماتے ہیں، تم رزق چاہتے ہو، راتوں کو راضی کا دروازہ کھٹکھٹانا سیکھ لو، دن کو رزق اب تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ لیکن آج ہم چونکہ دروازہ کھٹکھٹائے گا، لیکن آج ہم چونکہ راتوں کو رازق کا دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں،
تو دنوں کو ہمیں رزق کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، وہ کھولے یا نہ کھولے ہم اسی حال میں جو ہمیں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر راضی کا دروازہ راتوں کو کھٹکھٹانا سیکھ لیا تو دنوں میں رزق خود دروازے پہ آئے گا، کھٹکھٹانا سیکھ لیا تو دنوں میں رزق خود دروازے پہ آئے گا۔ تو نبی نے تو یہ تربیت کی تھی صحابہ کی، اس انداز سے زندگی گزارو کہ کائنات خود غلام نظر آئے۔ مصر فتح ہوا، سعد بن ابی وقاص وہاں کے گورنر ہیں۔ اے نیل کی طرح ایک عادت ہے، یہ چاند کی 11 تاریخ میں جا کر ایک کنواری لڑکی کو زیورات سے زیب و تن سجا کے جب تک اس کے اندر نہیں ڈالتے اس وقت تک پانی نہیں چھوڑتا، پانی اس کا کم ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں کہا کہ یہ تو ظلم ہے، آپ وہ دریا کو جھونک دیں، اسلام ایسی رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ یہ ٹھیک ہے، مرضی ہے، وہی وہ پانی کم ہو گیا، دریائے نیل کا پانی کم ہو رہا ہے، اور لوگوں نے کہا جی آپ نہیں کریں گے یہ رسم پوری تو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ مومنین یہاں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مومنین یہاں یہ صورتحال پیش ہوئی تو میں نے تو منع کر دیا، میں نے کہا نہیں یہ تو ظلم ہے اور اسلام ایسے ظلم اور رسم کی اجازت نہیں دیتا، تو اب بتائیے کیا کریں؟ آپ فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اسلام ایسی رسومات کی نفی کرتا ہے، کیا کریں؟ آپ فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اسلام ایسی رسومات کی نفی کرتا ہے اور کسی شخص کی اس طریقے سے جان دے دی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لکھنے کے بعد ایک خط لکھا، کس کو لکھا؟ دریائے نیل کو لکھا۔ کیا لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے دریائے نیل بھی سنتا ہے، نہیں سنانے والا وہ ہے کیونکہ دریائے نیل اسی کا خادم ہے، اسی کی تو بندگی کرتا ہے۔ خط لکھ رہے ہیں، دریائے نیل کو لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور اس کے بعد کیا لے، اے نیل، اے نیل خود چلتا ہے اور تجھے چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہے، تو نہ چل، لیکن اگر تو اللہ کے امر و حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر اس اللہ سے درخواست کرتا کہ تجھے جاری کر دے۔ کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو، کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ اب بتاؤ کہ آج کی اس میٹرسٹک معاشرے میں، مادہ پرست معاشرے میں یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ کیا دریائے نیل یاری فنی بات ہے؟ نہیں، فنی بات اس لیے ہے کہ ہمیں اس پردے کے پیچھے کیا ہے، ہمیں ادھر نگاہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس پردے کے پیچھے کیا ہے، ہمیں ادھر نگاہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس مادیت کے اندر جینے والے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ خط گیا، اب خط دیکھا، کہا کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دو، دریا میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں مغرب کے وقت خط ڈالا ہے، صبح کو دیکھا پانی یا 16 گز پانی دریا کے۔ اور عجیب بات کہ جس جگہ پر وہ خط گرا تھا، جس جگہ پر خط گرا تھا، ایک ہمارے دوست مصر میں گئے، انہوں نے وہ جگہ دیکھی، فرمایا کہ جس جگہ خط گرا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پر ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے جو پورا سال وہاں سے پانی نکلتا رہتا ہے، کم ہو جاتا ہے، لیکن اس خط والی جگہ پر فرمایا ابلتا ہوا چشمہ سارا سال چلتا ہے، جس جگہ خط گرا تھا۔ یہ فاروق اعظم، اس لیے کہ نگاہ خدا پر ہے، کہ خدا پر نگاہ۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، میں نے یہ واقعہ کسی موقع پہ سنایا۔ ایک عورت، ایک خاتون بیچاری سن رہی تھی، بڑی مظلوم تھی، میاں بڑا ظالم تھا، بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ انہوں نے اس بات سے کیا اخذ کیا، اس خاتون نے، اس نے اللہ میاں کو خط لکھا۔ اس بات سے کیا اخذ کیا اس خاتون نے، اس نے اللہ میاں کو خط لکھا، اللہ میاں کو خط لکھا کہ اے اللہ تیری بندی مثلا فرزانہ کی طرف سے میرے اللہ کے نام، یہ عنوان بنایا، آگے لکھے اللہ میرا میاں ایسا ظلم کرتا ہے، ایسا ہی لپیٹ کے لیا، اور لفافے میں لکھا اللہ کے نام، اور لکھا یہ خط اللہ کو پہنچا دیں، لفافے ایڈریس یہ لکھا، ڈال دیا پوسٹ آفس۔ اب ظاہر پوسٹ آفس والے دیکھ کے تو ہنسے بھی ہوں گے، کہا کہ یہ کس خاتون نے لکھ دیا اللہ کے نام، اللہ اکبر۔ اس سے خود مجھے سنایا خاتون، میرا میاں جب دفتر سے آیا تو وہ شخص ہی نہیں تھا جو اب 2 دن پہلے کا ظالم تھا،
اس کی محبت، اس کی عنایت، اس کی لطف، تحفے بھر کے لایا اور آ کے زارو قطار رو رہا ہے، میرے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا کہ مجھ سے اب جو غلطی ہے مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے خط والی بات تو چھپائی، لیکن میں پوچھوں کہ کوئی اس سے کوئی واقعہ ہو گیا جو اس نے یہ کہہ رہا ہے؟ کہتا نہیں، پتہ نہیں، آج دفتر میں بیٹھا تھا، بس دل کے اندر پتہ نہیں کیا ایسی رقت آئی ہے، میں وہیں روتا رہا کہ میں اتنے ظلم کر رہا ہوں، تو جو ظلم کی تصویر تھی ساری فلم میری آنکھوں کے سامنے دوڑی، میں نے کہا میں تو آج جا کے اس اللہ کی بندی سے آ کے جو اس نے جو معافی مانگی اور اس نے کہا جی میں آئندہ نہیں کروں گا، تو وہ خاتون کہتی میں سمجھ گئی میرے اللہ کو خط پہنچ گیا۔ ہم سوچتے ہیں اللہ پکارو تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، اللہ تو قرآن میں کہتا قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی، اے نبی جو تجھ سے اپنے میاں کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، اپنے میاں کی شکایت کر رہی ہے، تجھ سے جھگڑ رہی ہے، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے، کہا کہ نبی تو جو شریعت کا قانون پیش کر رہا تھا تو اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن اس کا جو ہے رونا اور تجھ سے نزاع کرنا میں نے سن لیا ہے، اس تڑپتی آواز کو میں نے سمجھ لیا ہے، میں نے آج شریعت کا قانون ہی بدل دیا۔ اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، تو اللہ کو خط پہنچ گیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس یہ سوچ کے زندگیاں گزارو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ ایک لمحہ لمحہ خدا کو پہنچتا، لمحہ لمحہ خدا دیکھتا، کبھی نہ سوچو خدا کو نہیں پتہ چلا، تو جیسے اس اللہ کے بدلی کا خط اللہ کو پہنچ گیا، خدا کو نہیں پتہ چلا، تو جیسے اس اللہ کے بدلی کا خط اللہ کو پہنچ گیا، کیا خط تھا اور کیا خدا کی عنایت تھی، 3 دن میں فیصلہ ہو گیا۔ تو فاروق اعظم نے دریائے نیل کو خط لکھا ہے، اور دریائے نیل کو خط لکھا اور اس کا رزلٹ دیکھا، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، دریائے نیل میں نہیں ہوا، اسی لیول کے ساتھ پانی ہو۔ میں نے بتایا کہ کناروں میں بعض دفعہ پانی کم ہو جاتا ہے، تو جس جگہ خط گرا تھا اللہ نے وہاں چشمہ قدرتی پیدا کر دیا، وہ پانی سارا سال ابلتا رہتا۔ یہ فاروق اعظم ہے، تبھی تو اسلام نے پھر ان کے 10 سالوں میں جو اسلام نے ترقی کی ہے، قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے شاہی تاج آپ کے قدموں پہ آ گرے ہیں، اور ہیبت اور روب کا عالم، جیسے نبی نے کہا تھا شیطان راستہ بدل دیتا ہے، جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان انسانی شکل میں بن کے سلام کرنے آ گیا، حضرت عمر آ رہے ہیں، یہ سوچا بھئی ذرا سلام کرتے، شکل ذرا وہ جنات میں سے ہے، انسانی شکل میں آ کے السلام علیکم سلام کیا، آپ نے ہاتھ جیسے اس کا پکڑا ہے، اللہ جو فراست عمر کو حاصل تھی، آپ نے ہاتھ جیسے اس کا پکڑا ہے، اللہ جو فراست عمر کو حاصل تھی، تو نبی نے کہا بس ہاتھ پکڑتی سمجھ کے ابلیس ہے، اس کا ہاتھ دبایا، زبان چیچی کرنے لگا، بس یہ چھوڑیے، کہا کہ خبردار آج تو میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ تیری موت اپنے وقت پہ، ورنہ آج تو میرے ہاتھ سے زندہ نہ جاتا، خبردار اگر آئندہ یہ جرت کی، یہ معاف کر، ایسا دم دبا کے بھاگا، پھر سامنے نہیں آیا۔ یہ عمر ہے جس سے ابلیس و شیطان کیسے بھاگتا ہے، یہ اللہ نے روب۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ پر آپ کا روب ہے، اور صحابہ کی پوری جماعت ساتھ جا رہی ہے، سب چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک ایسے پیچھے یوں پلٹ کے دیکھ لیا، پیچھے جو صحابہ تھے وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے گھٹوں کو بند گر گئے۔ آپ کو اللہ نے ایسا روب عطا کیا تھا، یوں پیچھے دیکھا وہ خوف کے مارے گر گئے، کھڑے نہیں ہو سکے ان کے۔ یہ فاروق اعظم، کیونکہ قوت انتظام ایسا کہ پھر کوئی ہل نہیں سکتا ادھر سے ادھر، یہ حالت۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیرے ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت کی موت مانگتا ہوں، وجل موتی فی بلدی رسولک، اور میری موت اپنے محبوب کے اس شہر میں مقدر کر دے۔ کتنی اپوزٹ دعا ہے، پہلے جملے شہادت مانگ رہے ہیں، دوسرے جملے میں موت مدینے کی مانگ رہے ہیں، مدینے میں شہادت کہاں سے ہوگی بھائی؟
وہاں تو اسلام کے غلبے کا عالم یہ ہے کہ عمر فاروق جیسا امیر المومنین ہے، وہاں چڑیا پر نہیں مارتی تو کافر کو کیا قتل کرنے آئے گا؟ اور پھر یہ بھی مانگا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری موت نہ ہو۔ صغرا اور کبرا ملا کے نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے، مانگنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یار دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، کریں کیا، چلو چیت لیٹ جاتے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے آج ہم گناہوں کے سامنے چیت ہو جاتے، یا جی مفتی صاحب کوئی چوائس ہی نہیں تھا، کوئی چوائس ہی نہیں تھا، نہیں، دروازہ تالا ہے بھرے، دوڑ پڑے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہو احسن مثوایا، اس سے بہترین مجھے ٹھکانہ دیا، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ زلیخا جس سے دعوت دے رہی میں نہیں، وہ تالے والے دروازے کی دوڑے، جس سے دعوت دے رہی میں نہیں، وہ تالے والے دروازے کی دوڑے ہیں، دوڑتے جا رہے، دروازے کھلتے جا رہے، کیونکہ تالے کے دروازے کو دوڑنا آپ کا کام ہے، دروازے کھولنا اس رب کا کام ہے۔ دروازے کھلتے چلے گئے، 7 دروازے، 7 کے 7 دروازے کھلتے چلے گئے، بس ان کا کام جو تھا اللہ کا یہ منظور تھا، یوسف دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ اس لیے ہم بس کوشش کرنے کے ہم پابند ہیں، بس ہم گناہ سے بچنے کی فکر کہ یا اللہ میں پھنس گیا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، نفس کے مغلوب، یا اللہ اب تو ہی بچا، اللہ کے حوالے کرنا آپ کا کام۔ حضرت مریم علیہ السلام کیا کہا تھا؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس کھجور کے تنے کو ہلا تو یہ تازہ تازہ کھجوریں پھینکے، کھجوریں کھانا۔ اب بتاؤ درد ذیل کی تکلیف ہو، صنف نازک ہو، وہ درخت کیا ہلائے گی؟ پہلوانوں سے درخت اتنا ہلے۔ اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہلا، مطلب یہ تھا کہ وہ حُزِّي إِلَيْكِ، مریم اس درخت پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، ہلانا میرا کام ہے، اور کھجوریں گرا دینا میرا کام ہے۔ انہوں نے ہاتھ رکھا، ہلنے لگا درخت خود بخود، اور کھجوریں گر رہی ہیں۔ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا اور یہ چشمہ پھوٹا ٹھنڈا پانی پی۔ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا اور یہ چشمہ پھوٹا ٹھنڈا پانی پی۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اس سے میرے دوستوں بزرگوں بس قدم بڑھا، جیسے حضرت عمر نے دریا نیل میں خط ڈالنا ان کا کام تھا، اس خط کے اثر گزار کرنا خدا کا کام تھا، اثر گزار کرنا خدا کا کام تھا۔ تو ان واقعات سے ہمیں تو یہ اسباق بھی لینے ہیں، یہ نہیں کہ واقعہ برائے واقعہ، نہیں، یہ واقعہ تو ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم ان کو مشر راہ بنائیں، ہم ان کو دیکھیں، ہاں واقعاتی دنیا میں بھائی ایسا پاسبل ہے، ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی اس خدا، بھائی ایسا پاسبل ہے، ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی اس خدا تو ہے نا، کوئی خدا تو نہیں بدلا نا۔ وہ مجھے بیچ میں بات یاد آ گئی، آپ بیتی میں میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی، انہوں نے لکھا ہے کہ جب بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو تبلیغ جماعت کے امیر بن گئے بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب۔ اب فرمایا کہ جس طرح پہلے لنگر چل رہا تھا اسی طرح لنگر چلتا رہا، جماعتیں آ رہی ہیں، لنگر چل رہا ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں، بہت بڑا خرچہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جان، کیونکہ ظاہر ہے چچا زاد بھائی ہیں، کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے، تو کہا کہ چچا جان کی بات اور تھی، آپ ذرا مطلب ان کا معاملہ اللہ سے کوئی خاص تعلق تھا کہ نصرت غیبی آتی تھی، چھوٹے ہیں تو ذرا آپ اخراجات کو سنبھال کے چلیں، کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ یہ کہا کہ چچا جان کی بات اور تھی، آپ ذرا اخراجات کو ذرا سنبھال کے چلیں، آپ نے بھی لنگر عام چلا رکھا ہے۔ کہا کہ مولانا یوسف صاحب نے ایسی بات کہی کہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، فرمایا کہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، فرمایا کہ کیا فرمایا، زکریا لینے والا ہی بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا۔ کیا بات کی، کیا بات کی خدا، زکریا لینے والا ہی بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا، تو نہیں بدلا، دینے والا تو وہی ہے۔ اس سے میرے دوست بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دریا نیل میں خط ڈالا، جس خدا کو دیکھ کے خدا وہ آج بھی ہے، خط ڈالنے والا بدلا ہے، خدا تو وہی ہے۔ آج ہم کیوں اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھتے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا ڈپریس سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو نہیں، تم وہ ہو، تم اپنی قیمت سمجھ نہیں پا رہے،
تمہیں بے قیمت کر کے پیش کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ یار یہ امت کو پٹ گئی، امت پٹ گئی۔ یار کچھ نہیں، جس امت کے اندر فاروق اعظم جیسے رہنما، وہ امت پٹ نہیں سکتی۔ وہ وقتی پریشانی ہے، کیوں تھوڑی لگا دی ماحول و معاشرے، یہ سستے لوگ ہیں، ہم نے سوچا واقعی شاید سستے نہیں، اپنی قیمت سمجھیں۔ ہمیں تو خدا نے صدیق اکبر دیا، فاروق اعظم دیا، عثمان غنی دیا، علی مرتضیٰ دیا، طلحہ زبیر دیا، عبد الرحمن بن عوف دیا، طفیل دوسی ابو ہریرہ دیا، ایسی جماعت حقہ ہمیں دی ہیں، ان جماعت حقہ کی قربانی ابو ہریرہ دیا، ایسی جماعت حقہ ہمیں دی ہیں، ان جماعت حقہ کی قربانی کے نتیجے میں ہمیں جو دین ملا ہے، وہ دین اس جیسا دین دنیا میں نہیں ہے۔ جو اس دین کے ساتھ وابستہ وہ انشاءاللہ بلندی ہے، کبھی پست نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تو نیچر یہی ہے، الاسلام یعلی ولا یعلی، اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے، پست نہیں ہوتا، پست نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، امید رکھو۔ ہاں یہ ضرور دیکھو کہ ہاں ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، یار یہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور ہم قدر نہیں کر رہے، ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ جو نسبتیں اللہ نے نسبت محمدی ہمیں عطا کر دی، رسول اللہ جیسا نبی ہمیں جن دے دیا، جو نبیوں کا بھی نبی۔ آج ابراہیم علیہ السلام اپنی خلت، اللہ کے خلیل ہیں، خلت کے مقام پہ ان کو ناز ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے دوست خلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حبیب یعنی محبوبیت کے مقام پر فائز کرنا چاہا تو مجھے عروج کروایا عروج کی طرف، کیونکہ آپ تو حبیب اللہ ہے نا، وہ خلیل اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہے۔ تو فرمایا راستے میں مقام خلت آیا، میرے جد امجد کا مقام خلت آیا، میں نے درخواست کیا رب ذوالجلال چند لمحے مجھے مقام خلت میں رہنے کی ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے، تاکہ میں اپنے جد امجد کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دے دیجئے، تاکہ میں اپنے جد امجد کے ساتھ مماثلت پالوں۔ ظاہر درخواست مناسب تھی۔ اللہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں اس سے بھی زیادہ جلدی تجھے اپنے محبوبیت کے مقام پہ پہنچانا چاہتا ہوں، میں انتظار نہیں کر سکتا کہ خلت کے مقام پہ تو ٹھہرے، تو پہنچ، اس لیے کہ تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ اکبر، محمد ہم تو زندہ باد، ہم تو اس نبی کی امت ہے بھائی، اس نبی کی امت۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کہتے ہیں ہم ابراہیم کی امت ہے، جی ہے ملت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ حبیب اللہ محبوبیت کے اس مقام پر ہے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ خلت کے مقام پہ چند لمحے ٹھہراؤں، وہ لمحے بھی انتظار ہم نہیں کر سکتے، آپ اوپر پہنچے، ہم اس کی امت ہے۔ ڈپریس نہ ہو، ہاں یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے کیسے کارنامے کیے، کس طریقے سے کہاں چیزیں پہنچی ہیں۔ سیرت کو، فاروق اعظم کی سیرت کیا ہے؟ اب جیسے یہ موسم آیا، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا وقت یکم محرم، اب فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کر لو، کسی مستند تاریخ سے مطالعہ کر لو، تاریخ الخلفاء، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں آپ نے چاروں خلفاء بھی اور خلفاء کا ذکر کیا، وہاں اس میں فاروق اعظم کے سارے احوال پڑھ لو اول سے آخر، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ پھر صدیق اکبر کا وقت آئے گا، وہ پڑھ لو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی تاریخ سے وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، اور اپنی تاریخ سے وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو چلنا اور بیٹھنا آ جائے گا کہ فاروق اعظم کی سنت کیا تھی، صدیق اکبر کیا کرتے تھے، عثمان غنی کیا کہتے تھے، علی مرتضیٰ کی شان کیا تھی، وہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ کیونکہ یہ موٹیویشنل ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی شہادت کا دن ہے، موقع ہے، تو موٹیویشن پیدا ہو جاتا ہے، چلو ان کی اسٹڈی۔ ہم بس سوشل میڈیا اور جب انٹرنیٹ کے ہو کے رہ گئے ہیں، اس طرف نگاہ ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ فاروق اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے بلندیاں دیں۔ اب ظاہر ہے کہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجل موتی فی بلدی رسولک۔ دو حیران کہ یار یہ کیسے پوری ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا رکھی تھی کہ مدینے میں کوئی بالغ لڑکا داخل نہ ہو۔ تو مغیرہ بن شعبہ صحابی، ان کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ مجوسی، وہ بڑا کام کا غلام تھا، ابو لؤلؤ مجوسی، وہ بڑا کام کا تھا، بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، بڑی مہارت تھی، چیزیں بناتا تھا۔ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو لکھا کہ یہ، وہ کوفہ کے گورنر حاکم تھے، کہا کہ یہ میرے پاس میرا ایک نوکر غلام ہے، بڑا کام کا ہے، بڑا زبردست کاریگر ہے، اور یہ بڑھئی بھی بڑا زبردست کاریگر ہے،
اور یہ بڑا ہی بھی بڑا اچھا ہے، کارپینٹر ہے، بڑا ہی ہے، تو آپ اگر اجازت دیں تو اس کو مدینے بلا لیں، بڑے کام کی چیزیں بنا دے گا آپ کو۔ آپ نے جب اس کی فضائل سنی تو سوچا کہ اچھا چلو کام دے گا، تو یہ کچھ چیزیں بنواتے ہیں اس سے۔ تو مسلمان نہیں ہے، مجوسی تھا، آ گیا، میٹنگ ہوئی، ہاں جی۔ اس نے آتے ہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی کہ میرا آقا جو ہے مجھ پہ بہت زیادہ ٹیکس لگاتا ہے، بہت زیادہ ٹیکس لگاتا ہے، یہ شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ نے دل میں یہ سوچا کہ چلو میں کم کر دو، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو تم اپنے جو ہے آقا کی تابعداری کرو، اور تم ایسی باتیں نہ سوچا کرو، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دل میں یہ سوچا کہ میں بات کروں گا، چاہے عام ہوتا ہے روٹین میں بندہ سوچتا ہے، اس کے سامنے آقا کی برائی نہیں کی کہ غلام ہوں ان کا، اتنی بات پہ بغیر کھڑا ہو گیا، آقا کی برائی نہیں کی کہ غلام ہوں ان کا، اتنی بات پہ بغیر کھڑا ہو گیا، غصے سے پھول گیا، کہا کہ دیکھا ساری دنیا کو انصاف اور عدالتیں بانٹتے ہیں آپ، میرے لیے انصاف نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب بھائی اب تم اتنے غصے میں کیوں ہو رہے بھائی؟ میں تو کریں گے نا اس پہ، کرنے کیا کریں گے، آپ جو کریں گے نا اس پہ، کرنے کیا کریں گے، آپ جو سب کو انصاف اور ہمارے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کہہ کے غصے سے چلا گیا۔ آپ دوسرے وقت میں ملے اس کو، 3 دن کے بعد ملے، کہا کہ بھائی وہ میں نے سنا کہ تم جو ہے وہ یہ چکی بڑی اچھی بناتے ہو، پن چکی ہواؤں کے رخ سے، تو کوئی ایک اچھی پن چکی بنا دو۔ تو کہنے لگا کہ ہاں میں ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ عرصے تک یاد رکھیں گے۔ یہ بات کی اور چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ صاحب ہیں اچھا؟ کہتا ہاں، کہتے جی یہ قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ تو کی صحابہ نے کہا جی پھر اس کو پکڑ لیں۔ کہا کہ نہیں، واردات سے پہلے کیسے پکڑ سکتے ہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، ابھی تو اسے خوشی کی واردات کی نا۔ چلا گیا، جاتے ہی اس نے خنجر تیار کیا، جس کا دستہ بیچ میں تھا ادھر بھی خنجر ادھر بھی خنجر، یوں، تاکہ یوں جس کا دستہ بیچ میں تھا ادھر بھی خنجر ادھر بھی خنجر، یوں، تاکہ یوں بھی مار دے، یوں بھی مارے، یوں بھی مارے، یعنی اس کو دونوں رخ پہ، اور اس کو زہر کے اندر اس نے پکایا، گرم کیا اور تیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کا سوچ لیا اس نے، ادھر عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کا سوچ لیا اس نے، ادھر عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور خطبے کے اندر خواب کو بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک مرغ ہے، اس مرغ نے میری ٹھونگے ماری ہے، ناف کی جگہ پر 2-3 ٹھونگے ماری ہیں، تو پھر میری آنکھ کھل گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا امیر ہے، اس لیے کہ بس وقت زیادہ نہیں ہے، اب میری موت قریب ہے، ادھر یہ خواب دیکھا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ صبح فجر کے وقت لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے تھے، جگاتے گئے یہاں تک کہ جماعت کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور آپ بھی وہاں مصلی پہ جیسے وہ کھڑا کر دیتے، اب یہ بھی بالکل آپ کے پاس صف کے اندر کھڑا ہو گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے سائیڈ میں محراب کے پاس چھپا ہوا ہے۔ اب جناب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی نماز شروع کرنے لگے ہیں، یہ نکلا اور اس نے حملہ کر دیا، اور آپ کی اسی جگہ پر اس نے تقریباً 5 وار کیے خنجر کے وار کی، اور آپ گر گئے، اور یہ کندھے پہ اس جگہ پہ خنجر کے وار کے آپ گرے ہیں۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جلدی سے مصلی امام میں سنبھالا، نماز پڑھائی، اور جب بھاگا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جلدی سے مصلی امام میں سنبھالا، نماز پڑھائی، اور جب بھاگا ہے، اب صحابہ چونکہ صف بندی ایسی سخت ہوتی، یوں بالکل بنیاد مرصوص بنی ہوتی تھی، تو ان میں سے لوگوں کو خنجر مارتا ہوا بھاگا ہے، یہاں تک کہ 6 صحابہ شہید ہو گئے، 6 اور صحابہ شہید ہو گئے۔ 13 شخص دوڑا، اس نے اپنا چادرہ اس کے اوپر ڈال دیا، اور چادرے میں لپٹ گیا، بھاگ نہیں سکا، تو وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہی اب میں بھاگ نہیں سکوں گا، انہوں نے اپنے آپ کو خنجر مار کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ گویا کہ دنیا میں ہی اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، حضرت عمر فاروق کے قاتل کو دنیا میں جہنم رسید۔ تو یہ وہ پھر آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کو نبیذ پلایا تو نبیذ اس راستے سے نکل گیا، دودھ پلایا نکل گیا، اور یہ 26 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش ہوا، آپ کا حملہ ہوا ہے، اور آپ 5 دن کے اندر 1 محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی، یہ وہ 1 محرم آپ کی شہادت ہو گئی۔
یہ وہ یکم محرم کی وہ تاریخ ہے کہ جس کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہی ہوا کہ فتنوں کے دروازے پھر اس کے بعد کھلے ہیں، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں فتنوں کے دروازے پھر بند نہیں ہوئے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں فتنوں کے دروازے پھر بند نہیں ہوئے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جو ہے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بیمار تھے تو پوچھا مجھے کس نے قتل کیا؟ فرمایا کہ فلاں مجوسی، ابو لولو مجوسی نے، مغیر کا جو غلام تھا، کہا کہ شری موت کی ہوئی۔ تو دیکھو جو دعا تھی، اللہ نے دعا کو کیسے پورا کیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر بھی موت آئی، اور ایک ہے کافر کے ہاتھ سے آپ کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو گویا کہ وہی والی بات ہے کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، وہ بھی شان حاصل ہو گئی، وجل موتی فی بلدی رسولک، وہ شان بھی حاصل ہو گئی۔ پہلو کے اندر جو ان کو جگہ ملی، جیسے کہ حضرت عائشہ سے درخواست کی، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پھر آپ کے پہلو کے پاس صدیق اکبر کی ہے، پھر آگے ان کے پہلو کے حضرت عمر کی ہے۔ یہ تینوں قبریں حضور کے اس طرف کی دائیں طرف کی حصہ خالی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، خالی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا وہ وہاں دفن ہوں گے، اور پھر یہ سارے اٹھیں گے۔ یہ عمر فاروق ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت میں سب سے پہلے مصافحہ عمر سے کرے گا، سب سے پہلے اس سے مصافحہ کرے گا، اور سب سے پہلے اس کو ہاتھ پکڑ کے کرے گا، سب سے پہلے اس سے مصافحہ کرے گا، اور سب سے پہلے اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ ربنا انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کا قبول فرما۔ یا اللہ آج مدینہ انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم آئے ہیں میری لینڈ میں، اور جناب ہمارے جو مکرم دوست جو مولانا آفاظ صاحب، ان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی، اور ان کی انشاءاللہ ہماری اس درس کو قبول و منظور فرما، اور شہادت فاروق اعظم پر گفتگو کی ہے، یا اللہ جو کہا ہے سنا ہے اس کو شرف قبول عطا فرما، کمی بیشی غلطی کو معاف فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہم تمام حاضرین کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما، اور خاص طور پہ مدینہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آفاظ صاحب نے مجھے سے وسائل مہیا فرما۔ یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اس طرح کے یہ مکاتب، مدارس اور یہ دینی ادارے یا اللہ امریکہ یورپ جیسی دنیا میں قائم و دائم فرما۔ یا اللہ غیب سے نصرت مدد فرما، اور لوگوں کو خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہاں پورے عملے اور سٹاف کو یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما عطا فرما۔ یا اللہ پریشانی سے عافیت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد